شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے. الحمد للہ کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو احسانات اور عطیات سے نوازنے والا ہے، جس نے اپنے بندوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے اور انہیں طاعتوں کی طرف باہم پیش رفت کرنے پر ابھارا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں. اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر اور آپ کے صحابہ پر اور ان لوگوں پر جو قیامت تک ان کا اچھی طرح اتباع کریں. اما بعد، اے مؤمنوں، میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں. یہ اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے اللہ کی وصیت یعنی حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے. اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہ حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. امت مسلمہ، کل ہی آپ کے دل ماہ رمضان کی آمد پر شاداں تھے، اور آج دیکھیے کہ اس کا آدھا حصہ گزر چکا اور اس کا بدر تمام ہو گیا. وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، گنتی کے چند دن ان میں پے در پہ روزے رکھے جاتے ہیں اور جلدی ختم ہو جاتے ہیں. چنانچہ اے اللہ کے بندو، زاد راہ لے لو اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے. مسلمانوں، اللہ نے ہمارے لیے رمضان کا روزہ ایک عظیم مقصد کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور وہ اللہ حکمت والا اور اپنی بلندی میں صاحب عظمت ہے. رمضان اخلاق، اصلاح اور تزکیہ کی ایک درسگاہ ہے. اس میں بندہ اللہ کی فرما برداری اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے تقوی حاصل کرنے کے لیے محرمات تو کجا مباحات سے بھی باز رہتا ہے. اللہ نے روزہ کو عظیم فضل سے مختص کیا ہے، چنانچہ ساری عبادات کو چھوڑ کر صرف اسے ہی اپنی طرف منسوب کیا ہے. روزہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا. صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ عز و جل نے اس حدیث میں اپنے کریم نفس کی طرف جزا کو منسوب کیا ہے، اور وہ پاک ذات اہل کرم میں سب سے زیادہ کرم کرنے والا اور سخاوت کرنے والوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، اور عطیہ نوازنے والے کے مرتبے کے باقدر ہے. اس لیے روزے دار کا اجر بلا حساب بڑا اور بہت ہوگا. اللہ کے بندو، رمضان بھلائیوں کا مہینہ ہے. اس میں شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، دوزخوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس میں رمضان قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، جماعتیں عبادت میں لگی ہوتی ہیں اور اجر کئی گناہ بڑھا دیے جاتے ہیں. بے شک یہ رحمت، بھلائی، برکت اور بخشش کا مہینہ ہے. یہ مساجد کی روشنی اور رحمان کے ذکر کا مہینہ ہے. یہ عظمت، جمال اور رونق، تدبر، انابت اور دعا کا مہینہ ہے. اس کے دن میں جس نے ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ روزہ رکھا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے اس کی رات میں ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں اس نے
جس نے اس میں ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح سند کے ساتھ سنن ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن بیڑی میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اے پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اے شر کے طلبگار رک جاؤ۔ اور جہنم سے اللہ کے کچھ آزاد کردہ لوگ ہیں، اور یہ ہر رات کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس مہینے میں خیر کے دروازے بہت ہیں، جیسے صیام و قیام، صلہ رحمی، یتیموں کی دیکھ ریکھ، تلاوت قرآن، صدقہ بھلائی اور احسان، بیماروں کی زیارت، مسکینوں کو کھانا کھلانا، قصورواروں سے درگزر کرنا۔ چنانچہ اے اللہ کے بندو، اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر گیری کرو، دینی اور دنیاوی معاملات میں ان کی مدد کرو، خوج خبر لو اور ہمدردی جتلاؤ۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا، ناداں لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ پوچھا گیا، آپ کی کیا رائے ہے اگر اس کے پاس نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، اپنے دونوں ہاتھ سے کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔ پوچھا گیا، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ کام نہ کر سکے؟ آپ نے فرمایا، بے کس حاجت مند کی مدد کرے۔ پوچھا گیا، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ ایسا نہ کر پائے؟ آپ نے فرمایا، بھلے کام یا خیر کا حکم دے۔ پوچھا گیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایسا نہ کرے؟ آپ نے فرمایا، شر سے باز رہے اور یہ صدقہ ہے۔ ماہ رمضان گو تمام بھلے کاموں کا موسم ہے، مگر اس میں قرآن کو امتیاز و خصوصیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے زیادہ تیز خیر نوازنے والے تھے، اور رمضان میں آپ اس وقت سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے جب جبریل آپ سے ملتے اور ان کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ فرماتے، اس کی آیات میں تدبر کرتے اور اس کی وعد والی آیت میں ٹھہرتے اور اس کے اسرار و احکام میں غور و فکر کرتے۔ صحیح ہے، ان میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض تھے، اور رمضان میں آپ اس وقت سب سے زیادہ فیاضی فرمانے والے ہوتے جب آپ سے جبریل ملتے، اور آپ سے جبریل رمضان کی ہر رات ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ کرتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب جبریل آپ سے ملتے چلتی ہوا سے زیادہ تیز خیر کو نوازنے والے ہوتے۔ کسی مسلمان میں جب سیام کے ساتھ قرآن جمع ہو جائے تو قیامت کے دن اسے 2 شفاعتیں حاصل ہوں گی۔ اس دن جب آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام اور قرآن دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ سیام کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکا تھا، چنانچہ تو اس کے تئیں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں نیند سے روکا تھا، اور دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ صحیح مسلم ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تم قرآن پڑھو، بے شک وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔
تم دو تابناک صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرو، بے شک وہ قیامت کے دن آئیں گی جیسے وہ دو بادل ہوں یا دو سائے یا سب بستہ پرندوں کے دو جھنڈ، دونوں اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا تم جان لو کہ ماہ رمضان میں مومن کے لیے اپنے نفس کے ساتھ دو طرح کا جہاد اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک جہاد دن میں صیام پر اور دوسرا جہاد رات میں قیام پر، اور جس آدمی یہ دونوں جہاد جمع ہو جائیں ان کے حقوق ادا کرے اور ان پر صبر کرے، بلا حساب اسے پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ ابن رجب رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔ جب رمضان میں صیام و قیام کرنے والوں کا یہ فضل ہے تو سرحدوں پر پہرہ دینے والے زیادہ فضل اور اجر والے ہیں۔ لہذا ملک حرمین شریفین کی سرحدوں پر پہرہ دینے والوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ ان کے لیے زمان و مکان دونوں کا فضل جمع ہو گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں پہرہ دینے والوں کے لیے ان نعمتوں کی عظیم بشارتیں وارد ہوئی ہیں جنہیں اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک دن اور ایک رات کی پہرے داری ایک مہینے کے صیام و قیام سے افضل ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو کیا کرتا تھا، اس پر رزق جاری کر دیا جائے گا اور فتان یعنی منکر و نکیر سے محفوظ رہے گا۔ امام سرخسی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگوں کو دنیا میں امن و امان کے ساتھ رکھتے تھے اسی لیے قبر میں منکر و نکیر سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح بخاری میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن کی پہرے داری دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ جنت میں تمہارے کسی کے کوڑے رکھنے کی جگہ دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے افضل ہے، اور اللہ کی راہ میں بندے کا شام کو یا صبح کو چلنا دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے میں اللہ کی راہ میں ایک رات پہرا دوں یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر میں قیام کروں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا سرحدوں پر پہرا دینا 3 مسجدوں میں اعتکاف کرنے سے افضل ہے، جیسا کہ عام ائمہ اسلام نے اس کی صراحت کی ہے اور یہ سلف کے یہاں متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہ کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اب نہیں جاتے، ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دی اور مجھے اور آپ کو اس کی آیت اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ سب اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا اللہ کے لیے بہت
پاک اور بابرکت تعریف ہے جس طرح ہمارا رب چاہتا اور پسند فرماتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مؤمنوں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا، آمین آمین آمین۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، جب آپ منبر پر چڑھ رہے تھے تو فرمایا آمین آمین آمین، آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا جسے رمضان ملا اور اسے بخشا نہ گیا وہ جہنم میں داخل ہوا، اللہ ایسے آدمی کو دھتکارے، تم آمین کہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اے مبارک بھائی، اس دعا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو دعا جبریل علیہ السلام کریں اور اس پر رب العالمین کے خلیل آمین کہیں؟ لہذا اے مومنوں، یہ توبہ استغفار کا اور لوٹنے اور عاجزی کا وقت ہے۔ جو بندہ ماہ رمضان میں توبہ نہ کرے وہ توبہ کب کرے گا؟ جو شخص ماہ مغفرت میں گناہوں اور خطاؤں سے نہ پھرے تو پھر کب پھرے گا اور لوٹے گا؟ جو آدمی ماہ رمضان میں ارحم الراحمین کی نوازشوں کا سامنا نہ کرے تو پھر ان کا سامنا کب کرے گا؟ طبرانی نے حسن سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی بھر بھلائی کرتے رہو اور اس کی رحمت کے جھونکوں کا سامنا کرو۔ اللہ کی رحمت کے ایسے جھونکے ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بہرمند فرماتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا، ان فاضل مواسم میں سے کوئی ایسا موسم نہیں جس میں اللہ تعالی کے لیے اس کی طاعت کے کاموں میں سے کوئی کام نہ ہو جس کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اس میں اللہ کی لطیف رحمتوں میں سے کوئی رحمت ہوتی ہے، اللہ اس سے اس شخص کو نوازتا ہے جس پر وہ اپنا فضل و رحم فرماتا ہے۔ چنانچہ سعادت مند وہ ہے جس نے مہینوں، دنوں اور گھڑیوں کے موسموں کو غنیمت جانا اور ان میں طاعت کے اعمال کے ذریعے اپنے مولا کا تقرب حاصل کیا۔ ہو سکتا ہے ان جھونکوں میں سے چنانچہ سعادت مند وہ ہے جس نے مہینوں، دنوں اور گھڑیوں کے موسموں کو غنیمت جانا اور ان میں طاعت کے اعمال کے ذریعے اپنے مولا کا تقرب حاصل کیا۔ ہو سکتا ہے ان جھونکوں میں سے کوئی جھونکا اس سے پہنچ جائے اور اس سے ایسی سعادت حاصل کر لے جس کے بعد وہ آگ اور اس کی لپٹوں سے امان پا جائے۔ رحمان کی یہ رحمتیں اتر آئی ہیں اور جنتوں سے یہ ہوا کے جھونکے چل پڑے ہیں، اور عقل مند کے لیے زیبا ہے کہ تیار ہو جائے اور محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، یقینا اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اس کے بعد اے مومنوں، آپ جان لیں کہ اللہ نے آپ کو ایک شریفانہ حکم دیا ہے جس میں اس نے اپنے آپ سے شروع کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے درود نازل فرمائے ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، بے شک تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما
محمد پر اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، بے شک تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور سارے صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت اچھی طرح ان کا اتباع کریں۔ ہم سے بھی ان کے ساتھ اپنے عفو، کرم اور احسان سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکین کو رسوا کر دین کے حدود نواہی کی حفاظت فرما، اور اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کا امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہر جگہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت سدھار دے یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم تیرے فضل، احسان اور کرم کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تو ہر برائی اور تکلیف سے مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ملک حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ملک حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی حفاظت سے اس کی حفاظت فرما، اور اپنی دیکھ بھال اور نگہداشت سے اس کی نگہبانی فرما یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اس کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کو دوام بخش۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے اس کے خیر، ترقی اور برکت میں اضافہ فرما یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو ملک حرمین کا برا چاہے تو اس کی چال کو اس پر لوٹا دے، اور اس کی تدبیر کو اس کی ہلاکت بنا دے۔ اے طاقت اور غلبہ والے ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو خادم الحرمین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، اور اس سے تو اس سے راضی ہو، اور ان اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے ذریعے مسلمانوں کے کلمے کو جمع کر دے یا رب العالمین۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنی تائید سے انہیں تقویت دے، اور اپنی نگہبانی سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کے نشانے کو درست کر دے، ان کے قدم جما دے، اور ان کی عزیمت کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ تو ان کا معین اور مددگار بن جا اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے مسلمان مردوں عورتوں، مومن مردوں اور عورتوں کو جو ان میں زندہ ہے اور جو مر گئے ہیں سب کو بخش یا ارحم الراحمین۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف